السلام علیکم، اٹس می کرن آفتاب۔ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھتے ہوں گے۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے جو ہمارے نیو ویورز ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ لائک اور سبسکرائب کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ صبح آنکھ کھلتے ہی ایک ہولناک خبر میری منتظر تھی۔ احمد کی خودکشی کی خبر مجھے میرے اسسٹنٹ نے دی۔ مجھے اس بات کا خوف پہلے ہی تھا، اس کے اندر خودکشی کا رجحان دن بہ دن بڑھتا جا رہا تھا۔ اس خبر نے مجھے قدرے غمگین کر دیا۔ میں ایک کامیاب اور مشہور سائیکالوجسٹ تھا، لیکن احمد کی خودکشی میرے پروفیشنل کیریئر پر ایک سوال ثابت ہو سکتا تھا۔ احمد کا معاملہ میرے باقی تمام کیسز سے یکسر مختلف تھا۔ مجھے یاد ہے جب وہ پہلی بار میرے آفس میں داخل ہوا، انتہائی خوبصورت نوجوان، بااعتماد چال اور بہترین لباس۔ مجھے یہ قبول کرنے میں کوئی قباحت نہیں کہ پہلی نظر میں ہی میں اس سے بہت متاثر ہوا۔ ابتدائی سلام دعا کے بعد میں نے اس سے سوالات شروع کر دیے۔ شروع میں مجھے کہیں سے بھی نہیں لگا کہ احمد کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کا اعتماد ہوا ہونے لگا۔ وہ کافی بے چین اور مضطرب دکھائی دینے لگا، بار بار ارد گرد دیکھتا، ہاتھوں کو کبھی میز پر تو کبھی اپنی گود میں رکھتا، پسینے میں شرابور ہونے لگا تھا۔ آخر میں جب اس کا بولنا محال دکھائی دینے لگا تو میں نے پوچھا، کیا ہوا ہے احمد، کوئی الجھن ہے کیا؟ احمد نے ایک نظر مجھے دیکھا اور خوفزدہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد میری جانب جھک کر آہستگی سے بولا، آپ میرا یقین نہیں کریں گے۔ میں نے کہا، میں تم پر یقین رکھتا ہوں احمد، مجھ پر اعتماد کر کے بتاؤ کس بات کا اندیشہ ہے تمہیں؟ وہ مجھے آپ سے بات کرنے سے منع کر رہے ہیں۔ کون تمہیں منع کر رہا ہے مجھ سے بات کرنے سے؟ آپ کو وہ نظر نہیں آ رہے؟ نہیں، کمرے میں تمہارے اور میرے علاوہ اور کوئی ہے کیا؟ دیکھا، مجھے علم تھا وہ بہت چالاک ہیں، کبھی کبھی خوفناک ہو جاتے ہیں۔ اس کی باتیں بے ربط ہونے لگیں۔ میں نے اس کو تھوڑا کول ڈاؤن کرنے کے لیے چائے وغیرہ منگوائی اور اس کا تھوڑا سا موڈ چینج کرنے کی کوشش کی، اور پھر باتوں باتوں میں نے اس سے پوچھا، تو وہ تمہارے ساتھ کب سے ہیں؟ پچھلے مہینے سے ہیں شاید۔ اور وہ کتنے ہیں؟ 8 ہیں وہ۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی، آخر میں چھت کی طرف دیکھا۔ میں نے پوچھا، اور وہ کیسے دکھتے ہیں؟ معلوم نہیں، چہروں پر۔ وہ بولتے بولتے رک گیا اور اس کے چہرے پر خوف اور پریشانی کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ میں چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ پھر وہ اچانک چلانے لگا، مجھے بچا لو ڈاکٹر، یہ مجھے مار ڈالیں گے، یہ مجھے مارنے آئے ہیں، مجھے جانا ہوگا، مجھے ان کے ساتھ جانا ہوگا ورنہ یہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ کرسی سے اٹھ کر پیچھے کی جانب دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ میں نے اس کو آواز دی، احمد کہاں جا رہے ہو؟ لیکن وہ تب تک دروازہ پار کر چکا تھا۔ مجھے لگا کہ وہ ہیلوسینیشن کا شکار ہے۔ دوسری ملاقات میں اس کی حالت مزید گری ہوئی تھی۔ وہ بار بار خودکشی کرنے کا کہہ رہا تھا۔ وہ مجھے مجبور کر رہے ہیں خودکشی کرنے پر، ورنہ وہ سب کو مار دیں گے۔ مجھے مرنا ہوگا ڈاکٹر، مجھے کوئی نہیں بچا سکتا، نہ خدا اور نہ تم۔ وہ بار بار یہی جملہ دہرا رہا تھا۔ احمد کے ساتھ میرے ٹوٹل 5 سیشن ہوئے تھے۔ ہر سیشن پر اس کی حالت مجھے بگڑتی نظر آئی۔ آج اس کا 6واں سیشن تھا، لیکن صبح ہی اس کی خودکشی کی خبر پہنچ گئی مجھے۔ میں احمد کے متعلق ابھی صرف اندازے ہی لگا پایا تھا، کون اسے نظر آتے ہیں، اس کی ہیلوسینیشن کب، کیسے اور کیوں شروع ہوئی۔ میرے پاس اس کی پچھلی کوئی تاریخ نہیں تھی، وہ کسی کے ذریعے مجھ تک پہنچا تھا۔
احمد والے واقعے کو بھی ایک ہفتہ گزرا ہی تھا کہ ایک رات میں دیر سے گھر پہنچا۔ گھر میں اکیلا ہی رہتا تھا، کھانا وغیرہ باہر سے کھا کر آتا تھا۔ اپنا بیگ ٹیبل پر رکھا اور کپڑے تبدیل کر کے میں ٹی وی آن کر کے بیٹھ گیا۔ 5-10 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ جب مجھے لگا کہ جیسے کوئی میرے پیچھے کھڑا ہانپ رہا ہو۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ اپنا وہم سمجھ کر میں ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کچھ دیر بعد پھر وہی معاملہ ہوا، لیکن وہاں میرے علاوہ کوئی موجود نہ تھا۔ شاید دن بھر کی تھکاوٹ کی باعث میرے اعصاب جواب دے رہے تھے، اس لیے ٹی وی بند کر کر میں اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ جو ہی کمرے کا دروازہ کھلا، مجھے لگا جیسے ایک حیولہ سا میرے اندر سے گزر کر باہر گیا ہو۔ آج مجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں حیران پریشان اپنے بیڈ پر ڈہ گیا۔ کچھ دیر بعد ہی مجھے نیند آ گئی۔ رات کے نہ جانے کس پہر کسی نے میرا نام لے کر مجھے جھنجھوڑا۔ کون ہے؟ میں ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ مجھے شک گزرا کہیں کوئی چور نہ ہو۔ دروازے کی طرف دیکھا تو وہاں دروازہ بند تھا۔ میں دراز میں پڑا پستول نکال کر آہستگی سے بیڈ سے اترا اور چاروں طرف نظر دوڑانے کے بعد کمرے سے باہر نکل گیا اور آوازیں دینے لگا کہ کون ہے؟ سامنے آؤ۔ میں چلا رہا تھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اچھی طرح تسلی کرنے کے بعد میں واپسی اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ میرے بیڈ پر کوئی لیٹا ہوا ہے، پاؤں سے لے کر چہرے تک کمبل سے ڈھکا ہوا اور تیز تیز سانسیں لے رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، کون ہو تم؟ میں نے پستول اس پر تانتے ہوئے کہنے لگا۔ اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے 3-4 بار یہی پوچھا اور آہستہ آہستہ قدم بڑھانے لگا اور اچانک کمبل کھینچ لیا۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑی حیرانی ہوئی کیونکہ کمبل کے نیچے کوئی نہیں تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں بہت حیران تھا۔ یہ بات تو واضح تھی کہ کمبل کھینچنے سے پہلے کوئی وہاں موجود تھا۔ اب کی بار واقعی میں ڈر گیا تھا۔ میں نے پستول اپنے سرہانے رکھی اور ڈرتے ڈرتے کمبل اوڑھ لیا۔ اتنے میں آواز آئی، ڈاکٹر میں تمہیں لینے آیا ہوں اور یہ سب تمہارے منتظر ہیں۔ میں نے کمبل سے منہ نکالا تو احمد میرے سامنے تھا۔ اس نے پیچھے اشارہ کرتے ہوئے مجھے یہ کہا۔ اس کے پیچھے کوئی 8 یا 9 لوگ ایک دائرہ بنا کر بیٹھے تھے۔ ان سب کے چہرے نیچے کی جانب جھکے ہوئے تھے۔ میں نے کوشش کی انہیں دیکھنے کی، مگر بےسود رہا۔ مجھ پر خوف طاری ہونے لگا۔ اچانک احمد نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ آؤ ڈاکٹر، دیر مت کرو۔ اور تھوڑی دیر بعد میں چیختے ہوئے بیڈ سے اٹھا۔ ارد گرد نظر دوڑائی تو کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ شاید میں کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہا تھا۔ گھڑی پر نظر گئی تو 11 بج چکے تھے۔ آج میں غیر معمولی طور پر دیر سے اٹھا، دوڑتا بھاگتا کلینک پہنچا، لیکن وہاں بھی رات والے واقعات میرے دماغ پر حاوی رہے۔ بامشکل 5 بجے کلینک پر بیٹھا رہا، پھر باہر نکل آیا۔ کافی دیر سڑکوں پر ادھر ادھر گھومتے رہنے کے بعد کھانا کھا کر میں گھر لوٹ آیا۔ آج نہ جانے کیوں مجھے گھر آتے ہوئے خوف آ رہا تھا۔ رات کے 10 بجے تھے۔ شاید مجھے کمرے سے باہر عجیب سے شور کی آواز سنائی دی۔ میں نے ڈرتے ہوئے جیسے ہی دروازہ کھولا تو ایک دل دہلا دینے والا منظر میرے سامنے تھا۔ وہ 8-9 لوگوں کا ایک گروہ تھا۔ ہر ایک کے سر سے پاؤں تک ایک کالا جھبا ٹائپ پہنا ہوا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں میرا 3 سال کا بیٹا تھا اور وہ سب اس پر جھکے اس کو نوچ نوچ کے کھا رہے تھے۔ میں ان کی جانب دوڑتا، اس سے پہلے کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ احمد تھا۔ اس نے کہا کہ ڈاکٹر آ جاؤ ورنہ یہ لوگ تمہارے بچے کو مار ڈالیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا وہ سب غائب ہو گئے۔ وہاں میں اکیلا ہی تھا۔ میں فوراً ہی اپنے فون کی جانب دوڑا اور اپنی بیوی کا نمبر ڈائل کیا۔ سب گھر والوں کی خیر خبر پوچھنے کے بعد میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ ڈرتے ڈرتے میں واپس اپنے بیڈ کی طرف آ کر لیٹ گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب کوئی بھاری بھرکم چیز میرے سینے پر آ کر گری۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر دہشت سے میری آنکھیں پھیل گئیں۔
میرے سامنے میری بیوی کا کٹا ہوا سر پڑا تھا جس سے تازہ خون رس کر چادر کو سرخ کیے جا رہا تھا۔ میں چیختا ہوا اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ وہاں صوفے پر کوئی شخص آرام سے بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ میری چیخیں سن کر اس نے رخ میری طرف کیا تو وہ احمد تھا اور وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر تم آنے میں دیر لگا رہے ہو۔ میں نے اس کو چلا کر کہا کہ کون ہو تم، کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ میری بیوی، اس کا وہاں سر پڑا ہے، اور یہ کہہ کر میں کمرے کی جانب دوبارہ دوڑا مگر وہ سب کچھ غائب ہو چکا تھا۔ میں واپس اپنے کمرے کی جانب دوڑا، سب کچھ معمول پر تھا۔ میری بیوی کا سر غائب تھا اور چادر پہلے کی طرح سفید ہی تھی۔ اب میں مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتا تھا۔ میں نے ہسٹریائی انداز میں گاڑی کی چابی اٹھائی اور باہر کی طرف بھاگا۔ جو ہی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا، ساتھ والی سیٹ کی جانب دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہاں احمد بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ پیچھے کی جانب دیکھو ڈاکٹر۔ وہ بولا تو میں نے پیچھے کی جانب مڑ کر دیکھا تو میرے احسان خطا ہو گئے۔ میری بیوی اور بیٹا مردے حالت میں پچھلی سیٹ پر پڑے تھے اور دونوں کے پیٹ چاک تھے اور آنتڑیاں باہر کی طرف نکلی ہوئی تھی۔ اگر مزید دیر کی تو یہ سب حقیقت میں بدل جائے گا۔ احمد اتنا کہہ کر غائب ہو گیا اور میں گاڑی فوراً باہر نکال کے بھاگا۔ وہ ساری رات میں نے ڈرے سہمے باہر ہی گزاری۔ آج 2 ہفتے گزر چکے ہیں۔ میری ہمت جواب دینے لگی ہے۔ پچھلے 5 دن سے میں کلینک نہیں گیا۔ اب میں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ رات کے 12 بج رہے ہیں اور وہ سب باہر میرے بیوی اور بیٹے کا سر کاٹ رہے ہیں۔ مجھے باہر سے آواز آ رہی ہے کہ یہ آخری وارننگ ہے۔ اب میں نے پستول اٹھایا، کانپتے ہاتھوں سے اپنی کن پٹی پر رکھا، آخری بار حسرت بھری نگاہوں سے صحن کی طرف دیکھا اور پھر تھوڑی دیر بعد ایک خوفناک فائر کی آواز آس پاس گونجی۔ وہ اپنی زندگی ختم کر چکے تھے۔ یہ ایک سچی کہانی ہے جو ہمیں کسی نے بھیجی ہے۔ اگر میری کہانی آپ کو پسند آئی ہے تو کامنٹ میں پلیز بتائیے گا۔ تھینک یو۔